رمضان کے آخری 10 دنوں میں ایک ایسی رات چھپی ہوئی ہے جس کی عبادت آپ سوچیں 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ بالکل ایک روحانی خزانے کی تلاش کی طرح ہے۔ تو چلیں مل کر اس مبارک رات کے رازوں کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے پانے کا طریقہ کیا ہے۔ ذرا تصور کریں، صرف ایک رات کی عبادت اور اس کا اجر 83 سال سے بھی زیادہ کی عبادت کے برابر۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، قرآن کہتا ہے کہ بالکل ہو سکتا ہے۔ لیلۃ القدر کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا انعام ہے جو ہماری سوچ سے بھی کہیں بڑا ہے۔ تو آخر یہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر ہے کیا؟ یہ وہ عظیم رات ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن پاک کو نازل کرنا شروع کیا۔ بس یہی وجہ ہے کہ اس رات کو ایک بہت ہی خاص، ایک منفرد روحانی مقام حاصل ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر یہ رات اتنی کی خاص اور طاقتور ہے تو پھر اس کی صحیح تاریخ ہمیں صاف صاف کیوں نہیں بتا دی گئی؟ آپ جانتے ہیں، اس سوال کا جواب ہی اس رات کی سب سے بڑی حکمت ہے۔ آئیے اسی رات سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ اس خزانے کی تلاش شروع کہاں سے کی جائے؟ خوش قسمتی سے ہمارے پاس اس کے لیے بہت واضح اشارے موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم اشارہ، یا کہہ لیں کہ سب سے بڑا کلو، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ملتا ہے۔ اس سے ہماری تلاش کا دائرہ سیدھا رمضان کے آخری 10 دنوں تک محدود ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اس طرح ہماری تلاش اور بھی آسان ہو گئی۔ پہلے دائرہ آخری 10 راتوں پر آیا اور پھر اسے مزید تنگ کر کے صرف طاق راتوں پر فوکس کر دیا گیا، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ اب ہماری پوری توجہ صرف ان 5 راتوں پر ہونی چاہیے۔ چلیں، جب ہم نے تلاش کا دائرہ محدود کر لیا تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ ان قیمتی لمحات میں آخر کرنا کیا ہے؟ وہ کون سے ایسے خاص اعمال ہیں جن سے ہم اس رات کی بے شمار برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں؟ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے سب سے بڑی موٹیویشن ہے۔ سوچیں ذرا، صرف ایک رات اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا صلہ کیا ہے؟ پچھلے سارے گناہوں کی معافی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کتنا بڑا ثبوت ہے۔ تو یہ ہے وہ اعمال جو اس رات کو واقعی قیمتی بناتے ہیں۔ قیام اللیل یعنی رات کی نماز، روح کو سکون دینے کے لیے قرآن کی تلاوت، دل کی گہرائیوں سے دعا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ کی یاد میں ذکر کرنا اور اس کی راہ میں کچھ خرچ کرنا، ان میں سے ہر عمل رحمت کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان راتوں کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت اور جامع دعا سکھائی ہے۔ اس دعا میں ہم اللہ کی ایک سب سے پیاری صفت العفو یعنی مکمل طور پر معاف کر دینے والے کو پکارتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا اپنے اندر مغفرت کا ایک سمندر رکھتی ہے۔ اچھا جی، تو اب واپس آتے ہیں اپنے اس مرکزی سوال کی طرف۔ آخر اس رات کو ہم سے پوشیدہ رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ایک مشہور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کی صحیح تاریخ بتانے ہی والے تھے کہ انہوں نے 2 لوگوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ اس واقعے کے بعد وہ تاریخ آپ کے ذہن سے اٹھا لی گئی، لیکن شاید اسی واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی حکمت چھپی تھی۔ اور یہیں پر اس ساری جستجو کا سب سے دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ سوچیں، اگر ہمیں تاریخ معلوم ہوتی تو کیا ہوتا؟ شاید ہم صرف اسی ایک رات عبادت کرتے اور باقی راتیں سستی میں گزار دیتے۔ لیکن اب اس عظیم انعام کو پانے کے لیے ہمیں 10 کی 10 راتوں تک مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اصل راز یہ ہے، اس رات کا پوشیدہ ہونا کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق صرف ایک رات کی عبادت تک نہ رہے، بلکہ یہ پورا آخری عشرہ ایک گہرے روحانی سفر میں بدل جائے۔ تو اصل مقصد ایک رات کو پکڑنا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد کو پورے عشرے کی روحانیت کو جینا ہے۔ یہ 10 راتیں ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے کا ایک سنہری موقع ہے۔ تو اب جب ہم اس رات کی حکمت کو جان چکے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس عظیم موقع کے لیے خود کو کیسے تیار کرتے ہیں۔ یہی وہ جستجو ہے، یہی وہ کوشش ہے جو رمضان کے آخری عشرے کو ہماری زندگی کا سب سے قیمتی وقت بناتی ہے۔